کہ آپ جو تعلیم لے کے آئے ہیں، جو ہدایات لے کے آئے ہیں، ہم ان ہدایات کو مانتے ہی نہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے تسلی اور تشفی ہے کہ فقط آپ کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے جتنے بھی جلیل القدر رسول تشریف لائے، پیغمبر آئے، انبیاء آئے، جہاں جہاں انہیں ذمہ داری سونپی گئی، وہاں کے جو زور آور لوگ تھے، جو نمایاں لوگ تھے، حیثیت والے لوگ تھے، انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ مکہ کے وڈیروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے۔ یہ ایک تسلی ہے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، وہ جو نمایاں لوگ تھے انہوں نے کہا ہم اموال میں اور اولاد میں بڑھ کر ہیں، ہمارے پاس مال بہت ہے، ہماری اولاد ہے، کنبہ قبیلہ ہمارا بڑا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری روش ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے گی، اس کا سبب بن جائے گی وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، یعنی کثرت اموال و اولاد کو بنیاد بنا کے انہوں نے کہا ہمارے پاس مال اتنا ہے دنیا کا، ہماری اولاد اتنی زیادہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کل کلاں ہم عذاب کے شکنجے میں جکڑ دیے جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بے شک میرا پروردگار رزق کو وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو اندازے سے مقرر کر دیتا ہے، یعنی بہت وسیع نہیں ہوتا، محدود ہوتا ہے۔ کسی کو بہت زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو محدود عطا کرتا ہے، یہ تو اس کی تقسیم ہے، اور یہ امتحان گاہ کے لیے حکمت کے تحت میرے پروردگار نے ایک ترتیب مرتب کی ہوئی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ولیکن لوگوں کی اکثریت سمجھ نہیں پا رہی۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر دنیا جس کے پاس زیادہ ہے وہ کامیاب ہے اللہ پاک کے ہاں۔ بہت سارے لوگ اب بھی یہ بات کر دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں شخص پہ اللہ کا کتنا فضل ہے، کیا ہے کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس کی اولاد ہے، برادری ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، بڑے اچھے عہدے پہ ہے، گاڑیاں ہیں اس کے پاس، جائیداد ہے، یعنی دنیا کا مال یہ بہت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کا بڑا قریبی ہے۔ فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر تم اللہ پاک کے قرب کا درجہ پالو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جل جلالہ تم اس بنیاد پہ اللہ کے قریب ہو گئے ہو کہ تمہاری اولاد زیادہ ہے یا تمہارے پاس مال زیادہ ہے دنیا کا، تو اب یہ زیادہ ہونا
اس بات کی دلیل بن گئی کہ آپ اللہ کے قریب ہو، اس لیے اللہ نے آپ کو یہ دنیا زیادہ دے دی ہے۔ الا من آمن وعمل صالحا، ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کسی کو اللہ پاک نے مال کی کثرت دی ہے، اولاد کی کثرت دی ہے، اور اس نے اس قوت کو ایمان اور اعمال صالحہ کے لیے استعمال کر لیا ہے، خود بھی صاحب ایمان ہے، صاحب عمل ہے، اور اپنے مال کو بھی ایسے کام میں لگاتا ہے اور اپنی اولاد کی تربیت بھی ایسی کرتا ہے، تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس اولاد اور مال کی بنیاد پہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر تو یہ مطلق مال اور اولاد کی کثرت اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ بندہ اللہ کے قریب ہے۔ صحابہ کرام نے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مسلمان بھائیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سے بہت آگے نکل گئے، ہم باوجود کوشش کے دیکھتے ہیں کہ بہت پیچھے رہ گئے۔ وہ اہل الدثور، ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، جو اعمال ہم کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ اضافی کام ہیں جن کا تعلق ان کے مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ ہم نے جہاد میں بھی دیکھا کہ ہم اگر نکلے ہیں تو وہ بھی نکلے ہیں، ہم لڑے ہیں دشمنان دین سے تو وہ بھی لڑے ہیں، لیکن ان کے پاس چونکہ مال ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہ مال بھی لگا دیتے ہیں ساتھ، ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے نکل۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیک اعمال، تسبیحات، اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں کثرت اختیار کر لو، تو یہ بھی اسی طرح ہو جائے گا جس طرح کوئی مال لگا رہا ہے، پیچھے نہیں رہو گے تم۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، ہاں ایسے لوگ جو ایمان اور عمل صالحہ کر رہے ہیں، ان کے پاس مال اولاد کی کثرت ہے یا نہیں ہے، یہاں پہ دونوں باتیں یاد رکھیں۔ فرمایا گیا مال اولاد یہ قرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے، ذریعہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ یہ جو اللہ آیا ہے نا، اس میں دونوں پہلو ہیں۔ تو جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام کی تفسیر سیکھی اور بیان فرمائی ہے، اس میں یہ ہے کہ مال اولاد یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے ہی نہیں، قرب الہی کا ذریعہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے۔ کیسے؟ اگر مال اور اولاد والا یہ کرے گا تو تب بھی قرب الہی پائے گا، اور جس کے پاس مال اولاد نہیں ہے یہ کر لے گا تب بھی قرب الہی نصیب ہو جائے گا۔ یعنی اس ذہنیت کو رد کیا جا رہا ہے جو وڈیروں نے کہا کہ ہم پہ عذاب کیسے ہوگا اگر ہم دنیا میں مال اولاد کی کثرت رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے تو ہمیں خوشحال کیا ہوا ہے نا۔
تو یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ تم جہاں بھی ہوو گے تم کامیاب ہو گے، اس لیے کہ تمہارے پاس یہاں اتنا کچھ ہے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مشکلات کو دیکھتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے دین کا بنیادی کام زیادہ تر جن لوگوں سے لیا ہے وہ کمزور لوگ تھے، ظاہری اعتبار سے وہ کمزور لوگ تھے۔ اسی طرح مکہ شریف میں بھی یہی ہوا ہے۔ اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ جو وہاں کے کمزور لوگ تھے، اور یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ ان کمزور لوگوں کو پھر اللہ پاک اپنی حمایت سے زوراور کر کے دکھا دیتے ہیں۔ دین کی برکت ہمیشہ ایسے ہوا ہے۔ ہاں، مالدار لوگ بھی آتے ہیں، لیکن ان کی تعداد ہمیشہ دین کی بنیادی محنت میں کم رہی ہے، زیادہ تعداد کم، تو ان کو دیکھ کے حضور علیہ السلام رنجیدہ ہو جاتے تھے۔ تو پھر ایسی آیات اتری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ کو ان لوگوں کا ظاہری خوشحالی جو ہے یہ دیکھ کے، یہ ان کی بڑے بڑی آبادیوں میں اور اکڑ اکڑ کے چلنا، مال منال کی وجہ سے، کثرت اولاد وغیرہ کی وجہ سے، دنیا کی حیثیت کی وجہ سے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ اس کا کیا ہے؟ متاع قلیل ثم مأواہم جنت۔ یہ تو بس بے مایا سی چیزیں ہیں دنیا کی۔ پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان و تقوی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے، ان کے لیے تو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ کے جو سکھ رکھے ہوئے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا مہمان نواز ہوں۔ تو اصل چیز کیا ہوئی؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ یہی میں وہ بات پھر دہراتا ہوں، وہ لوگ جن کے پاس مال اولاد کی کثرت ہو جائے اور وہ نیک اعمال میں بھی بڑھتے چلے جائیں، تو یہ مال ان کے لیے جزا و ضعف کا سبب بنے گا، بہت بڑے بدلے کا۔ لیکن اگر دنیا بڑی، پہلے دین سے رغبت رکھتے تھے، دین سے متعلق رہتے تھے، دین کے حلقوں میں جڑتے تھے، دین پہ خرچ کرتے تھے، اب دنیا بڑھ گئی، اب آنا جانا بھی نہ ہونے کے برابر ہو گیا، دین سے تعلق بھی کمزور ہو گیا، اب دنیا کے جھمیلوں کی وجہ سے کہتے ہیں جناب ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ویسے ہم آپ کے خادم ہیں، تو یہ دنیا ملعون ہے۔ اور ملعون دنیا کے طلبگار کمثل الکلب، جیسے کتے
اللہ پاک نے فرمایا مثلہم کمثل الکلب، سخت بات ہے۔ وہ دنیا یقیناً ملعون ہے جو اللہ سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اکثر دوستوں کو یہ کہتا ہوں، کہہ ہی سکتا ہوں نا، اور کیا کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے معاشرے میں دین کے حلقے موجود ہیں، اور ان کی برکات ہوتی ہے۔ ان کو اللہ رب العالمین کی عطا سمجھ کے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جوڑ بنانا چاہیے، وگرنہ دنیا کیا ہے؟ ملعون ہے، اور اس کا اثر اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ اس میں دو باتیں یاد رکھیں، ایک یہ کہ دنیا کا مال ہی مصیبت بننے لگ جاتا ہے۔ مال کی کثرت مصیبت کے دروازے کھولنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ کئی طرح سے ہوتی ہے۔ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے یہ چیز میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری۔ گھر کے اندر جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مال کی کثرت کی وجہ سے ظلم پر بندہ اتر آتا ہے، اور اللہ کی مخلوق کو کمزور سمجھ کے ان پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ مال کی کثرت کی وجہ سے دین دشمن کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، اپنا مال گندے کاموں میں لگانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ملعون ہونے کی علامات ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت سے کہیں زیادہ مال ہونے کی وجہ سے ہرس بڑھ جاتی ہے۔ پہلے ہزاروں میں گزارا تھا، پھر لاکھوں میں، پھر کروڑوں میں چلا گیا ہے، پھر اربوں میں چلا گیا ہے، لیکن ہرس اتنی ہے کہ بستر پہ لیٹتا ہے تو پھر بھی یہی دھیان ہوتا ہے کہ یہ میرے ارب کئی اربوں اور کھربوں میں کیسے بدلیں گے۔ اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ وجود کمزور ہو چکا ہے، ساتھی دنیا سے چلا گیا ہے۔ دانت بھی گر رہے ہیں، آنکھ بھی پتھرا رہی ہے، ہاتھوں میں بھی وہ سکت نہیں، پیروں پہ بھی لرزہ ہے، معدہ بھی ٹھیک کام نہیں کر رہا، لیکن پھر بھی یہ دھیان کہ یہ مال بڑھے تو کیسے بڑھے۔ یہ دو باتیں بس سمجھ لیں کہ ایسا مال وبال ہے، اللہ پاک سے دور کرنے والا ہے، اللہ پاک کے قریب لانے والا نہیں۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، پس وہ لوگ جو ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت سے بہرہ مند رہے، ایسے لوگوں کو کہیں زیادہ بدلہ ان کی حسن عمل کی بنا پہ دیا جائے گا۔ مفسر حضرات فرماتے ہیں یہاں پہ جزاء الضعف یہ دگنے کے معنی میں نہیں ہے، وہ جو کہا جاتا ہے مطلقاً زیادت، یہ اس معنی میں ہے کہ کہیں زیادہ بدلہ اللہ پاک، بہت زیادہ، ورنہ وہ جو آتا ہے تو کم سے کم 10 گنا ہے، پھر 700 گنا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا اللہ چاہے بڑھا دے۔ تو یہاں بھی اسی معنی میں ہے، اللہ جتنا چاہیں گے بڑھا دیں۔ جتنی وہ ایمان اعمال صالحہ کی
نورانیت کے ساتھ آئے تھے اتنا نہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ، بالا خانوں میں ہوں گے، یعنی بہت عالی شان گھروں میں ہوں گے، آمنون، بغیر کسی حزن کے، بغیر کسی خوف کے، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، بس خوشی ہی خوشی ہوگی۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کے معاملے میں زور لگا رہے ہیں کہ ان کو نیچا کر دیں، ان آیات کو بے بس کر دیں، لاچار کر دیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان آیات سے جڑے ہوئے لوگوں کو ہم مجبور اور بے بس کر دیں، تاکہ نہ وہ یہ آیات پڑھ سکیں، نہ اس کی تعلیم کر سکیں، نہ تبلیغ کر سکیں، نہ تحفیظ کر سکیں، نہ ترویج کر سکیں، نہ تقویم کر سکیں، نہ خود عمل کر سکیں، نہ دوسروں کو اس طرف لا سکیں، نہ خود اس کو سیکھ سکیں، نہ دوسروں کو سکھا سکیں، نہ اس کا نفاذ معاشرے پہ کرنے کی کوشش کر سکیں، نہ اس کو ریاست کا نظام بنانے کی کوشش کر سکیں، بس ان آیات کو مردہ کر دو، نعوذ باللہ۔ یعنی جو قرآن کے احکام ہیں، تلاوت سے لے کے تشریح سے لے کے عمل، اور عمل انفرادی ہو، قومی ہو، بین الاقوامی ہو، بس ان کو مفلوج کر دو، ایسی کوششیں کر رہے ہیں۔ اولئک فی العذاب محضرون، ان کی جو حاضری ہوگی نا، وہ عذاب میں مبتلا کر کے ان کو لایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں عذاب میں مبتلا کر کے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ گزشتہ سبق میں آیت نمبر 33 میں آخرت کا ذکر ہے، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ لوگ جو سرکش دنیا میں رہتے ہیں اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کی جو آخرت کی پیشگی ہے وہ بڑی عجیب ہوگی۔ تو ان آیات میں وہی بات بیان ہو رہی ہے۔ بیچ میں یہ بات فرما دی کہ دنیا کے مال اور اولاد کے زیادہ ہونے سے یہ مت سمجھا جائے کہ یہ بندہ اللہ کے ہاں بھی کامیاب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ اللہ پاک کی نگاہ قدرت میں گندگی کے ڈھیر سے زیادہ نہیں ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، بے شک میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور جس کے لیے چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیتا ہے، یعنی محدود۔ وما انفقتم من شیء، یہاں پہ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایسا ہی مضمون پہلے گزرا ہے لیکن وہ اہل کفر کی بات کے ساتھ گزرا ہے، یہاں پہ اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور تم جو بھی اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو گے تو وہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ آخرت میں تو یقینی ہے، دنیا میں بھی اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، سب سے بڑھ کے رزق دینے والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جس کے پاس زیادہ ہے وہ اس میں سے، اور جس کے پاس بہت کم ہے وہ اس میں سے دے دے، کچھ بھی دے دے۔ ایسی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی فرمائی ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک کھجور کا دانہ بھی ہوتا تھا تو اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتا تھا۔ صحابہ کا عمل محفوظ ہے،
وما انفقتم من شیء، یہ کن کے لیے بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں کے۔ کافر اگر مال لگا بھی دے اچھے کام میں، آخرت میں تو اس کا بدلہ کوئی نہیں۔ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اس لیے یہ تکرار جو آیا ہے ذہن میں رکھ لیں، یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ذکر آ رہا ہے وہ ایمان والوں کی نہیں، وہ اہل کفر کی بات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے سنت کے انوارات نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ۔